اس وقت امت پہ سخت وقت ہے۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں کفر کی، یہودی اور عیسائی، ہمارے ایران کے بھائیوں پہ حملہ آور ہیں۔ ہم سب کے ذمے ہے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پر آخرت میں بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، ان کا عذاب دنیا میں ہی ہے کہ قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، یہی ان کی سزا بن کے ان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی، یہ واحد قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ ان کو ذلیل کرے، خوار کرے، اور ہمارے ایران کے مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر، يحق الحق ويبطل الباطل، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو؟ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ یہ تین سوال ایک جگہ اللہ ہم سے کرتا ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ، کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہو
کوئی دنیا میں چیز دکھاؤ جو بنانے والے کے بغیر بن گئی ہو۔ علامہ اقبال ہمارے شاعر فرماتے ہیں، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، لوہا ہزاروں سال پڑا رہے، پڑے پڑے وہ خنجر نہیں بن جاتا، چھری نہیں بن جاتا، چاقو نہیں بن جاتا، ہزاروں سال پڑا رہے، جو اس کی شکل ہے وہی رہے گی۔ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ 2000 سال گزرے اور وہ ایسے خنجر میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا، چاقو میں تبدیل ہو گیا۔ ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تا غلام شکر ریز نسد۔ کوئی آدمی کسی کام میں ماہر نہیں بنتا جب تک کسی استاد کی شاگردی نہ اختیار کرے، جب تک وہ کسی سے سیکھتا نہیں وہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم مولوی سے مولانا اس وقت بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ مولانا روم فلسفی عالم تھے، قرآن و حدیث کے عالم نہیں تھے، فلسفہ اور منطق اور ان عقلی چیزوں کے عالم تھے، اور اس زمانے میں اس کی قدر تھی۔ شمس تبریز ایک دن ان کے درس میں آ گئے۔ میں قونیہ ترکی گیا ہوں، مولانا روم کے مزار پر بھی، شمس تبریز کے مزار پر بھی، دونوں پیر مرید قریب قریب دفن ہیں۔ تو وہ بالکل ایک دیہاتی شکل، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور دیہاتی پگڑی۔ مولانا روم ایسے ان کے سامنے شاگردوں کی ایک ہزاروں کی تعداد تھی، سامنے ان کے کتابیں پڑھی تھیں جو انہوں نے ہاتھ سے لکھی تھیں، اور مسجد کا حوض قریب تھا۔ تو وہ آ کے تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ مولانا روم نے ایسے دیکھا، انہوں نے کہا جٹ جا کدو آ گیا ان پڑھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد شمس تبریز بولے، مولانا صاحب این چیست، یہ کیا ہے یہ جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، این چیست کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، این آن است کہ تو نمی دانی، او میاں اے او شاید جڑی تینوں پتہ کوئی نہیں، کیوں پوچھنا ہے؟ تینوں کیا پتا، تو جٹ جہا بندہ ہے، تو انہیں کتاباں دا پوچھتا پہ ہیں، تینوں کی پتا؟ شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں حوض میں چلی گئیں، پانی میں۔ مولانا روم صاحب اپنا سر نپ لے، او تیرا بیڑا بڑھ جاوے۔ اس زمانے میں پریس تو تھے نہیں کہ چلو بھئی بازاروں اور کتاب لے آؤ، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں۔ وہ تو میری حیاتی گال چھڑی، میری 30 سال دی محنت تینوں کی واج گئی آئی، تینوں میرے نال دشمنی کی آئی، وہ کی کیتا ہے ہوں ہور 30 سال میں کتھوں لیاواں لکھن واسطے۔ شمس تبریز ہنستے رہے اور مولانا روم صاحب غصے میں
بھرے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد شمس تبریز نے حوض میں چھلانگ لگائی، کتاب نکالیں حوض این چھنڈ کے وچوں مٹی نکلے تے چاہ تے رکھ دے میں، پھر دوئی کتاب کڈھی سکی، بالکل سکی، انہوں اینج کر کے چھنڈنوں دے وچوں مٹی نکلے، ان چاہ تے اینج رکھ دے میں، 1 2 3 4 جتنیاں کتاباں ہیں ساریاں کڈیاں سکیاں، وچوں مٹی اڑدی پئی، این جاڑ کے تو نہ این ساریاں لین اچ رکھ دیتی ہیں۔ ہن مولانا صاحب دی واری آئی، وہ کہنے لگے این چیز تو کوئی ایک ہی شے ہے۔ پہلے شمس تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، پوچھتا کیوں میں؟ ہن مولانا صاحب دی واری آ گئی، وہ کہنے لگے این چیز کوئی ایک ہی شے، پانی چ سکیاں کتاباں تو کٹ دیتی ہیں، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز فرمایا این است کہ تو نمیدانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس مولانا روم نے کتاباں اٹھائیں چھڑیاں، فلسفے منطق ہر شے وچے چھڑی، تے شمس تبریز دا لڑ نہ پلیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اللہ دنیا کے انسانوں سے پوچھتا ہے خود بنے ہو، آپے بن گئے ہو؟ نہیں۔ اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں۔ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو پتہ تو کرو تمہارا خالق کون ہے، پتہ کرو تمہیں بنایا کس نے ہے، پتہ کرو یہ زمین کو فرش کس نے بچھایا، آسمان کی چھت کو کس نے اٹھایا، اور مارچ کے موسم میں دسمبر کی ٹھنڈ پھر لے کے آ گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ پتہ کرو کون ہے تمہارا بنانے والا؟ کوئی پتہ نہیں۔ آج تک کافروں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے اور اس نے کیوں بنایا ہے، اور وہ کس طرح ایک نطفے کو انسان میں بدلتا ہے، کیسے اس میں زندگی کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اسے مارتا کون ہے، یہ مرتا کیسے ہے؟ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، 1 ہفتے بعد مر جاتے ہیں، 70 سال بعد مرتے ہیں، 80 سال بعد مرتے ہیں، 30 سال بعد مرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ ان کے پاس اللہ کا علم کوئی نہیں، نبی کا علم کوئی نہیں، تو وہ بالکل اندھے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے پیدا کیا، اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے یہ نظام بنایا، یہ نظام چلایا۔ ان ربکم اللہ، سنو تمہارا بنانے والا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو بنایا کتنے دن میں؟ فی 6 ایام، 6 دن میں بنایا۔ 6 دن 24 گھنٹے والے نہیں، آخرت دے 6 دن، ایک دن 1000 سال دا، ایک دن 1000 سال کا، 6000 سال میں اس کائنات کا نقشہ بنایا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر تخت بچھایا۔ یغشی اللیل النہار، کبھی رات لایا کبھی دن لایا، کبھی دن لایا کبھی رات لایا، کبھی رات کو لمبا کیا۔ یولج اللیل فی النہار،
کبھی دن کو لمبا کیا، یولج النہار فی اللیل، اب دن لمبے ہو رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، پہلے راتیں لمبی ہو رہی تھی، دن چھوٹے ہو رہے تھے، یہ لمبے ہو رہے ہیں، تم چھوٹا کر کے دکھا دو، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، تم لمبی کر کے دکھا دو۔ یطلبہ حثیثا، دن اور رات کو آگے پیچھے چلاتا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، ستارے اس کے تابع ہیں، کل کائنات اس الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج ایک راستے پہ چلتا ہے۔ دیکھو سورج ٹھوس چیز کوئی نہیں، سورج گیسوں کا مجموعہ ہے، گیس۔ کبھی گیس بھی ایسے سیدھے راستے پہ چلتی ہے؟ اربوں سال سے سورج جس راستے پہ چلتا ہے اس سے ایک سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ خود بدلتا ہے 2-3 سینٹی میٹر، لیکن اس سے اوپر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ اور گیس ہے، کوئی لوہا نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی تانبا نہیں، کوئی پتل نہیں، گیسوں کا مجموعہ ہے۔ گیس کو ایک راستے پہ چلانا، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، زمین سے 12 لاکھ گنا۔ اس کی رفتار 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 90 کلومیٹر پہ گاڑی بھاگ رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بھاگ رہی ہے، تیز بھاگ رہی ہے۔ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ سورج کی رفتار ہے، اور گیس ہے۔ کون ہے جو نہ ایدے من دیندہ نہ ایدے من دیندہ؟ کون ہے؟ اور اس میں ہیلیم ایک گیس ہے، اس میں دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہائیڈروجن گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہیلیم سے ہائیڈروجن میں دھماکے سے زمین گیس تبدیل ہوتی ہے، اس دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوتی ہے۔ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ پھر بھی نہ کھبے جاندہ نہ سجے جاندہ۔ کچھ سوچو تو صحیح، اتنے اب یہ جنگ چل رہی ہے، اتنے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں تو بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں۔ 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر دھماکہ ہوتا ہے، اور مجال ہے سورج ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے، یا اس کو دھکا لگ گیا اور آگے چلا جائے، یا دھکا لگ گیا اور پیچھے چلا جائے، یا اوپر چلا جائے یا نیچے چلا جائے۔ کیا رب کہتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے راستے پر چلتا ہے۔ کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تیرے رب نے اس کو باندھا ہوا ہے، تیرے رب نے اس سے پکڑا ہوا ہے، اسے چلایا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی تیرے رب نے منزلیں طے کر دی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، کل میں نے چاند دیکھا، نکا جا باریکین جو میں لکیر ہوندی ہے، اور اسی کو پھر وہ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 14 پہ جا کے پورا کرتا ہے، 15 پہ پھر اسے چھوٹا کرنا شروع کرتا ہے، اور 27 کو اسے غروب کر دیتا ہے۔ 3 دن وہ غائب رہتا ہے، یکم کو پھر اللہ اسے نکالتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ چاند 2,40,000 کلومیٹر کی چوڑائی میں ہے، لیکن ایک باریک بال کی طرح نظر آتا ہے۔ باقی چاند کتھے جاندہ ہے؟ کبھی اللہ کی قدرتوں میں غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ عربوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو سب سے قریب جو چیز ہے پہلے اللہ اس کو ذکر کرتا ہے۔ اور جس اٹھتے بیٹھے ہوئے ہو کدی انہوں ویکھیا تا کرو کہ کیوں جا بنا ہے، اونٹ کو دیکھو تو صحیح یہ کیسے بنا ہوا ہے، کوئی شے سدھی نہیں، ہر شے ڈنگی چبی ہے، ہر شے۔ اور کیسی سواری ہے، ریت کا بادشاہ۔ ہمارا ریت پہ پاؤں پڑ جائے، چھالا پڑ جائے، اور وہ ہزاروں کلومیٹر ریت پر چلتا ہے۔ اللہ نے ایسے کشن لگائے ہیں اس کے پاؤں میں کہ انہوں ہوندا ہی کچھ نہیں، انہوں ریت دی گرمی لگدی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ کس نے بنایا ہے۔ پھر اس کے گھٹنے گوڈے کیسے عجیب بنائے ہیں کہ وہ بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے۔ کسی جانور کے ایسے گوڈے نہیں بنائے جیسے اللہ نے اونٹ کے بنائے ہیں۔ تو یہ کیسے کر لیتا ہے؟ 1000 لیٹر پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور پیاسا 10 دن 12 دن چلتا رہتا ہے، انہوں پانی دی لوڑ ہی نہیں پندی، وچوں ہی پانی پیندا رہ جاندا ہے۔ یہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ سارے انسانوں کی، جانوروں کی آنکھوں کے اوپر بالوں کے 2 یہ تار ہیں، 2۔ اور اونٹ واحد جانور ہے جس کے 4 لکیریں، 2 اوپر 2 نیچے، ساڑی ایک ہیٹھاں ایک اتے، اور اونٹ کی 2 اوپر 2 نیچے۔ جب ریت کا طوفان اٹھتا ہے تو وہ ان کو ایسے ملا لیتا ہے، ریت